السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ زکوٰۃ کے فضائل اور اس کے احکام۔ محترم ناظرین، ہم انسانوں کو خدا کا صحیح بندہ بننے کے لیے دو باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک اپنے خالق سے گہرا تعلق، دوسرا مخلوق سے گہرا تعلق۔ خالق سے گہرا تعلق تو نماز سے ہو جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واسجد واقترب، نمازیں پڑھو، اللہ سے قریب ہوتے چلے جاؤ۔ جب نماز سے انسان اپنے خالق سے رشتہ جوڑ لیتا ہے تو خالق کی مرضی ہے کہ مخلوق سے بھی رشتہ جوڑے۔ مخلوق سے رشتہ جوڑنے کے لیے اللہ نے شریعت میں راستہ بتایا، انفاق فی سبیل اللہ کا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، نماز پڑھ کر خالق سے رشتہ جوڑو، زکوٰۃ دے کر مخلوق سے رشتہ جوڑو۔ اللہ نے بارہا اسی پر زور دیا۔ زکوٰۃ کی یہ اہمیت، زکوٰۃ کی یہ عظمت اللہ نے اپنے کلام میں ذکر فرمایا ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، بار بار یہ حکم لا کر نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ کا یہ حکم پہلی شریعتوں میں بھی موجود تھا۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 70 پر 3 میں ابراہیم علیہ السلام، ان کے صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام، پھر ان کے صاحبزادے یعقوب علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ پاک فرماتے ہیں، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، ہم نے حکم بھیجا نیکیوں کے کرنے کا، خاص کر نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کا۔ سورہ مریم آیت نمبر 50 پر 5 میں اللہ پاک فرماتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز کا، زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ ان آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز اور زکوٰۃ ہمیشہ سے آسمانی کتابوں میں، سب شریعتوں میں خاص کر شعار رہا ہے، البتہ تفصیلی احکام میں فرق ضرور رہا۔ اسی طرح ہجرت سے قبل مکے کے زمانے میں زکوٰۃ کا حکم آیا تھا۔ سورہ یونس، سورہ نمل، سورہ لقمان کی بالکل ابتدائی آیات میں اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ تفصیلی احکام ہجرت کے بعد اللہ پاک نے نازل کیے ہیں۔ زکوٰۃ ہر سال واجب ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مانعین، زکوٰۃ نہیں دینے والوں سے جہاد کیا، ہر سال زکوٰۃ واجب قرار دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ہر سال زکوٰۃ وصول کیا کرتے تھے، سوائے عام الرماد کے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں ممبر پر اعلان کرتے تھے، تمہارے زکوٰۃ کا مہینہ آ گیا، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سال کے ختم پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں، عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ، یہ سب حضرات اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، زکوٰۃ دینا، ہر سال زکوٰۃ نکالنا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ ہر سال زکوٰۃ فرض ہے۔ تو لہٰذا ہمیں زکوٰۃ کے بارے میں بے توجہی نہیں برتنی چاہیے۔ اللہ پاک نے انسان کے اندر جو مال کی صلاحیت رکھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی کی دی ہوئی نعمت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو نماز کی پابندی کرتا ہے مگر زکوٰۃ نہیں دیتا تو وہ نماز بھی مقبول نہیں ہوتی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زکوٰۃ نہ دینے والا دوزخ میں جائے گا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جس مال میں زکوٰۃ فرض ہوئی اور اس نے ادا نہیں کیا تو وہ مال برباد ہو جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جہاں کہیں مال دریا میں ڈوب گیا یا خشکی میں تلف ہو گیا، سمجھ لو زکوٰۃ نہ دینے پر ہی ایسا ہوتا ہے۔
تو ہمیں زکوٰۃ ضرور نکالنی چاہیے۔ آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے اندر بھی اس بات کی بیداری پیدا کیا کرتے تھے۔ عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عورتوں کے ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھے تو ان سے پوچھا، تم ان کی زکوٰۃ نکالتی ہو کہ نہیں؟ ان عورتوں نے کہا نہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا تم پسند کرتی ہو آگ کے کنگن پہنائے جائیں؟ تو ان عورتوں نے کہا نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالا کرو۔ حضرت اسماء فرماتی ہیں، یہ میری خالہ کا واقعہ ہے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عورتوں میں ترغیبی بیان بھی دیا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا بیان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مستورات کو خطاب کر کے فرمایا، یا معاشر النساء تصدقنا ولو من حلیکن فإن کن اکثر اہل نار جہنم یوم القیامہ۔ اے عورتوں، زکوٰۃ نکالا کرو، چاہے اپنے زیور ہی سے ہو، کیونکہ قیامت کے روز اکثر اہل دوزخ تم ہی ہوگی۔ زیادہ عورتوں کو میں نے دوزخ میں جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو عورتیں بھی اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالا کرتے تھے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے زکوٰۃ نکالنے کی پوری کوشش کریں۔ دیکھیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی 8 نمبر کی روایت ہے، بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلے توحید کا اقرار، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ ان میں سے کسی کا انکار کرنا ایمان کو خطرے میں ڈالنا ہے، خطرے سے خالی نہیں ہے۔ نماز کا جو منکر ہوتا ہے وہ کافر، زکوٰۃ کا جو منکر ہوتا ہے وہ کافر۔ اللہ پاک قرآن کریم میں سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 7 میں اللہ فرماتے ہیں، الذین لا یؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم کافرون۔ جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتے ان کا حال یہ ہے کہ وہ آخرت کے بالکل ہی منکر ہیں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزی ہمارے ہاتھ میں دی ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں سورہ زخرف آیت نمبر 30/2 میں، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا۔ دنیاوی زندگی میں ان کے روزی کے ذرائع بھی ہم ہی نے ان کے درمیان تقسیم کیے ہیں۔ کوئی محنت مزدوری کی کمائی کماتا ہے، کوئی اپنی صلاحیتوں کی کمائی کماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کھا پی کر بچنے کے بعد 1 سال گزرنے کے بعد 2.5% زکوٰۃ نکالنی ہے۔ آپ اچھے طریقے سے سمجھیں، زکوٰۃ ہمیں اس لیے نکالنا کہ یہ ہم پر فرض ہے۔ جیسے نماز پڑھنا فرض، روزہ رکھنا فرض، حج کرنا فرض حیثیت والوں پر، ایسے ہی مالداروں پر زکوٰۃ فرض ہے۔ دیکھیے نماز میں امیر غریب دونوں برابر، روزے میں امیر غریب دونوں برابر۔ زکوٰۃ اور حج کا معاملہ ایسا ہے جو صرف مالداروں کے واسطے اللہ نے فرض قرار دیا ہے۔ زکوٰۃ اس لیے ہمیں نکالنا تاکہ ہمارے دل سے مال کی محبت نکل جائے۔ زکوٰۃ ہمیں اس لیے نکالنا تاکہ حشر کا حساب ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ زکوٰۃ ہمیں اس لیے نکالنا تاکہ معاشرے کی اصلاح ہو۔ آج پوری دنیا کے اندر امیر کو غریب کی ضرورت ہے، غریب کو پیسوں کی ضرورت ہے۔ آج کوئی بھی کام غریب کے سہارے کے بغیر نہیں ہوتا۔ فیکٹری میں آپ کو غریب چاہیے، جوتا ٹوٹ گیا سینے کے لیے غریب چاہیے۔ اللہ نے 2 جماعتیں بنائی ہیں، مالدار اور غریبی۔ مالدار کو غریب کی ضرورت ہے، غریب کو پیسوں کی ضرورت ہے۔ غریبی کبھی ختم نہیں ہو سکتی، ہاں غریب کے گھر میں خوشحالی ضرور پیدا کر سکتے ہیں۔ مالدار کو اللہ نے مال دے کر اللہ نے امتحان دیا ہے، امتحان لیتا ہے، اور غریب سے مال لے کر اللہ ان کو آزماتا ہے۔ زکوٰۃ سے معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے۔ اس طور پر غریب کے پاس مال نہ ہو تو وہ اپنا ایمان بھی بیچنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ غریب کے پاس مال نہ ہو تو خدا کی خدائی پر شکوہ کرنے لگتا ہے، شکایتیں کرنے لگتا ہے۔ غریب کے پاس مال نہ ہو اپنی عزتوں کو بیچیں گے، لڑکیاں مندر جائیں گے، جسم فروشی ہوگی، اپنا ایمان بیچ کر کے آئیں گے۔ اللہ نے زکوٰۃ کا نظام قائم کر کے غریبی کے حال پر رحم کرنا ہمیں سکھایا ہے۔ بیماری کے
دوا کا انتظام کرنا ہمیں سکھایا ہے، انہیں اپنا جسم بیچنے سے بچانے کو ہم سے کہا ہے، ان کے گھر میں دال چاول پکے اس کا انتظام کرنے کو ہم سے اللہ کہتا ہے۔ کھانے کپڑے ہمارے پاس اچھے ہیں تو کم از کم ان کے گھر میں بھی ضرور اس بات کا انتظام ہونا چاہیے، ان کی عزت کی حفاظت ہوگی۔ اللہ پاک قرآن کریم میں سورہ سبا آیت نمبر 30 میں اللہ فرماتے ہیں، ما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اس کا کئی گنا بڑھ کر اللہ تمہیں دے گا۔ ہم دوسروں کو دیں گے، اللہ ہمیں کئی گنا زیادہ دے گا۔ اللہ قرآن کریم میں سورہ مزمل آیت نمبر 20 میں اللہ فرماتے ہیں، ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، جو کچھ بھی تم صدقہ خیرات کر کے آگے بھیج دو گے، کل قیامت کے دن تم اس کو اچھے انداز میں پاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں، قرض حسنہ دو، واقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کو قرض حسنہ دو۔ اللہ کو قرض حسنہ کی کیا ضرورت؟ ساری دنیا اس کی۔ مطلب یہ ہے تم میرے غریب بندوں کو دو گے تو بروز قیامت آ کر مجھ سے لے لو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ترمذی کی روایت 1920/4 کی، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ فرشتوں کی دعا ہمیں ملتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے 2330/6 نمبر کی، فرشتہ دعا کرتا ہے، اللہم آتی منفقا خلفا و آتی ممسکا تلفا، اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس کا بدل انہیں عطا فرما، جو مال روک کر رکھتے ہیں یا اللہ ان کے مال کو تو برباد کر۔ یہ جو ہے ہمیں بتاتے ہیں یہ آیتیں کہ ہم صدقات دیا کریں، زکوٰۃ نکالا کریں۔ سورہ توبہ 103 نمبر میں اللہ پاک صاف لفظوں میں فرماتے ہیں، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، ان کے مالوں پر زکوٰۃ فرض ہے، نبی جی ان کے مالوں میں سے صدقات وصول کرو، جس کے ذریعے تم انہیں پاک کرو گے، ان کے لیے دعائیں کرو گے۔ زکوٰۃ کا فائدہ یہ ہے، جیسے اللہ سے اپنا تعلق ہم قائم کرتے ہیں ویسے ہی خدا کی مخلوق سے بھی ہمارا تعلق قائم ہوتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ نکالنے سے ہمارا مال پاک ہوتا ہے، گناہ ہمارے معاف ہوتے ہیں، غربا کی اس سے امداد ہوتی ہے، فرشتوں کی دعا ہمیں ملتی ہے، ہم جتنا خرچ کریں گے اس کا بدل ہمیں ملتا ہے۔ ہم نماز تو پڑھتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے، یاد رکھیں ہماری نماز قبول نہیں ہوگی۔ جس مال پر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہم نے اس کی زکوٰۃ نہیں نکالی تو وہ مال برباد ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں سورہ توبہ آیت نمبر 30/4 میں، الذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم، جن کے پاس سونے چاندی کے خزانے ہیں ان کی زکوٰۃ نہیں نکالتے تو سنا دو ان کو دردناک سزا ہوگی ان کی۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، انہی زیورات کو آگ میں تپایا جائے گا، پھر ہماری پیشانی پر، ہمارے پہلوؤں کو، ہمارے پیٹھ کو اللہ داغیں گے اور کہیں گے یہ تمہارا خزانہ ہے جو تمہیں عذاب بن کر آج تمہارے سامنے پیش ہو رہا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے 1403 نمبر کی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت جن مالوں کی زکوٰۃ نہیں نکالی جاتی وہ مال گنجے سام کی شکل میں اژدہے بن کر آئیں گے اور ہمارے جبڑوں پر نوچیں گے اور کہیں گے میں تیرا خزانہ ہوں۔ محترم ناظرین، ہمیں زکوٰۃ ضرور نکالنی چاہیے۔ کتنا نکالنا ہے اللہ نے وہ بھی ہمیں شریعت کے اندر بتائی ہیں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر سوال کیا، کوئی ایسا عمل ہمیں بتائیے جو مجھے جنت میں لے جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی عبادت کر، کسی اور کو شریک نہ کر، نماز قائم کر، زکوٰۃ دیتے رہو، صلہ رحمی کرتے رہو، یہ اعمال تجھ کو جنت میں لے جائیں گے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے 4550/3 نمبر کی۔ تو ہم ضرور زکوٰۃ نکالنے والے بنے۔ کتنا زکوٰۃ نکالیں گے؟ اللہ نے قرآن میں سورہ معارج آیت نمبر 25 میں اللہ فرماتے ہیں، والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، کتنا نکالنا ہے کس کے مال میں؟
اللہ نے اس کا نصاب بھی بتایا ہے. جس کے پاس صرف سننا ہے, اس کے سوا کچھ نہیں ہے, تو اس کے لیے حکم یہ ہے 80 پر 7 گرام 480 ملی گرام سننا ہے تو آپ پر زکوٰۃ واجب. صرف میرے پاس چاندی ہے, اس کے سوا کچھ نہیں ہے, تو اس کا حساب یہ ہے 612 گرام 360 ملی گرام چاندی ہے تو ان کے اوپر زکوٰۃ واجب. کسی کے پاس صرف سننا, چاندی, پیسہ تھوڑا تھوڑا ہے, شریعت کہتی ہے چاندی کے حساب کے برابر 612 گرام 360 ملی گرام کے برابر اگر اس کی قیمت بنتی ہے تو ان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت آسان سی شکلیں ہمارے اندر رکھی ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم ان سب کا حساب کر کے زکوٰۃ نکالیں. زکوٰۃ کس طریقے سے نکالیں گے؟ دیکھیے, ہمارے پاس سننا ہے, چاندی ہے, تجارت کا مال ہے, بینک میں رکھے ہوئے پیسے ہیں, تو ہم ان سب کا حساب کریں. سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں, اپنی ملکیت میں, اپنے کنٹرول میں اپنے پاس ہمارے ملک کا پیسہ یا دوسرے ملک کا پیسہ جو بھی ہو, ملکی غیر ملکی کرنسی, اس کا حساب کر کے آپ رکھ لیں. حج عمرہ کرنے کے واسطے, گھر بنانے کے واسطے, گاڑی خریدنے کے واسطے, اپنے بچوں کی شادی کے لیے جو پیسہ جمع کر کے رکھے ہیں اس کا بھی حساب کر لیں. کسی کو ہم نے قرض کے طور پر دیے ہیں پیسہ, ملنے کی امید ہے, چاہے دیر سے ہی آتا ہوا پیسہ, اس کو بھی اس حساب میں جمع لیں. وہ رقم جو کسی کے ذمے ادھار ہو, جس کے ملنے کی امید ہو, قرض ملنے کی امید ہے, دیر سے ہی ملتا ہو, اس کو بھی اس میں جمع لیں. بینک اکاؤنٹ میں ہم نے پیسہ جمع کر کے رکھا ہے, اس کو بھی اس میں جمع لیں. انشورنس کا پیسہ ہم نے ڈال رکھا ہے, اس کو بھی جمع لیں کیونکہ وہ ہمارا ہی پیسہ ہے. ایسے ہی ہمارا مشترکہ کاروبار, ہم 2-4 آدمی مل کر کے بیوپار کرتے ہیں, تو اس میں ہمارا جتنا حصہ لگا ہے اس کو اس میں جمع لیں. کاروبار میں نفع کے طور پر جو ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ رقم اس میں جمع لیں. ہم کہیں نوکری کرتے ہیں, ملازمت کرتے ہیں, کھا پی کر جتنی پیسے ہمارے ہاتھ میں بچے ہیں وہ بھی اس میں جمع لیں. کمیٹی میں یا چٹی میں یا کہیں ہم اپنا پیسہ ڈال کر کے رکھے ہیں, وہ بھی ہمارا ہے, وہ بھی اس میں جمع لیں. ان سب کو جمانے کے بعد ہمارا کوئی آنے والا پیسہ ہے وہ بھی اس میں جمع لیں. حساب کر لیں سب کا, ہمیں کسی کو کتنا دینا ہے وہ اس میں سے نکالیں. آپ جو ہے کسی کو کچھ دینا ہو تو اس کو آپ اس میں سے نکالیں. قرض دینا ہے, گھر کی بل, پانی کی بل, جو کچھ بھی آپ کو دینا ہے وہ سب نکالیں. جتنا پیسہ بچتا ہے اس میں سے جو ہے آپ کو 2.5% 2.5% زکوٰۃ آپ کو نکالنی ہے. دیکھیے, جتنا آپ حساب کر لیتے ہیں اس میں سے کیا کیا چیز آپ نکالیں گے. نمبر 1, مکان کا کرایہ, دکان کا کرایہ, گاڑی کا کرایہ. قرضہ آپ کو دینا ہے, بینک سے آپ نے لون لیا ہے, سننا جو بینک میں رکھے ہیں اس کو پلس کریں گے. مطلب جتنا جتنا پیسہ ہمارا ہے, گھر کا سننا, بینک میں رکھا ہوا سننا, وہ پورا حساب کر لیں گے, اور جتنا لون لیے ہیں وہ لون اس میں سے مائنس کریں گے. جتنے پیسے آپ بند دیے ہیں وہ چھوڑ کر باقی کتنا بننا باقی ہے, قرض ہمارے ذمے کتنا ہے وہ مائنس کریں گے. اسکول کی فیس, کالج وغیرہ کی فیس, فون بل, گیس بل, بجلی پانی کی بل, اس مہینے کی ابھی جو آپ کو ادا کرنا ہے وہ پورے سال کا نہیں. ادھار پر کہیں جو ہے آپ پیسے لے لیے ہیں یا چیز رکھ کر گروی میں کوئی چیز لیے ہیں, وہ سب آپ کو ریٹرن کرنا ہے, وہ سب اس میں مائنس کریں. ملازم کو تنخواہ دینا ہے اس مہینے میں, ہمارے گھر میں کام کرنے والیاں ہیں, دکان میں کام کرنے والیاں ہیں, ان کی تنخواہ اس میں سے مائنس کریں. کتنا آپ کو ڈیو بننا ہے, قسط وار جو آپ کو چٹی بننے ہوتی ہیں, کتنا آپ کو اس مہینے میں بننا ہے اس کو مائنس کریں. اسی طریقے سے بیوی کا مہر ادا نہیں کیے ہیں, آپ کو ادا کرنے کی نیت ہے تو فوراً جو ہے بیوی کا مہر اب تک نہیں دیے تو اس کو بھی اس میں سے مائنس کریں. پچھلے سال کی زکوٰۃ آپ ادا نہیں کیے, اب ادا کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اس میں سے نکالیں. تو جو ہے ان سب چیزوں کو
آپ جو ہے نکال کر کے بچت جتنا ہوتا ہے اس پیسوں کی آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہے۔ محترم بزرگو، عزیز دوستو، زکوٰۃ نکالا کریں، یہ ہم پر فرض ہے۔ اس معاملے میں چونکہ یہ باریک مسائل ہیں جو آپ کو اس طریقے سے کہنے سے سمجھ میں نہیں آ سکتے، آپ کو جس چیز کی ضرورت ہو آپ فون سے رابطہ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ یہ فرض معاملہ ہے، فرائض کا علم حاصل کرنا ہر ایک مسلمان پر ضروری ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔